ہم جس دین کے اندر جی رہے ہیں یہ دین ہر چیز کے اوپر محیط ہے، انسانوں سے لے کر جانوروں تک، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر خدائے وحدہ لا شریک تک ہر چیز کے جو متعلقہ احکام ہوتے ہیں ان کی یہ تبلیغ کرتا ہے۔ اب ایک صفت رحم ہوتی ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو نہ صرف اس دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ انسانوں کے ساتھ رحم کریں، بلکہ اس دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک انصاری کے باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اس باغ کے اندر پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلا رہا ہے، اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اونٹ تھا، جانور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے پاس پہنچے۔ جب حضور اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اونٹ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ یہاں پر ایک میں محبت کی بات کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنا شعور دے رکھا ہے کہ ان کے کندھے کے اوپر، ان کے سر کے اوپر اگر حضور محمد مصطفیٰ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو بھی دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، ان کو بھی دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ سکون میں آ گیا، وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے زبان حال میں حضور سے کچھ باتیں کی، اپنی زبان میں حضور سے کچھ باتیں کی۔ یہ بھی میرے حضور کا معجزہ ہے کہ آپ جانوروں کے کلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی فلاں شخص اس کا مالک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بلایا جائے۔ جب وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ان جانوروں کے اوپر حاکم بنایا ہے اور انہیں تمہارا محکوم بنایا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی تکلیف کو سمجھو، ان کے سکھ اور درد آپ کی نظر میں ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور مجھ سے کام میری طاقت سے زیادہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے لوگو سمجھو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آپ نے کیسے اس معاشرے کے اندر آ کے لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا، آپ نے کیسے اس معاشرے کے اندر آ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے کیا اصول ہیں، اگر کوئی محکوم ہے تو اس کو کیسی زندگی گزارنی ہے۔ حضور نے آ کے لوگوں کو سکھایا کہ اے لوگوں سمجھو اس امر کو کہ ہم نے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اے لوگوں سمجھو اس امر کو کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے۔ حضور نے آ کے لوگوں کو جانوروں کے حقوق دینا بھی سکھا دیے، حضور نے آ کے لوگوں کو پرندوں کے حقوق ادا کرنے بھی سکھا دیے، حضور نے آ کے لوگوں کو معاشرے کے اندر وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حضور نے آ کے ان کے حقوق ادا کرنا بھی سکھا دیے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ پر صحیح معنوں میں عمل کریں اور اس کو سمجھ کے اپنے سینے میں جگہ دیں۔